یہ جو خاصگاری کی آپ نے بات کی، بڑے بڑے لوگ تھے موٹی گردنوں والے جو چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کر لیں ان کے گھر میں، اور وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب بڑے گھروں کے اندر رشتے ہوتے ہیں تو پھر جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بہت سارے لوگ تھے کہ جن کی خواہش تھی، اور کس کی خواہش نہ ہو اس زمانے میں، چاہے کوئی بھی ہو، کہ بھئی میں اس گھرانے میں شادی کروں، اس گھرانے میں رشتہ کروں، لہٰذا آتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے روایات میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ تمہاری جیسے یہ کہے نا کہ بھئی تمہاری یہ جو ہے کہ تم ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر میں آؤ. تو لہذا بہرحال بڑے بڑے لوگ آ کے رشتہ مانگتے رہے لیکن نہیں ہوا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج کی رات جس گھر پر ایک ستارہ نازل ہوگا جان لو وہی میرا وصی ہوگا میرے بعد، اور اسی سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوگی، عقد انہی کے ساتھ ہوگا. اب یہ ہے کہ اس ایک تیر سے دو شکار، ایک یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا، جو بار بار مختلف مقامات پر بالآخر یہ ماہ ذی الحجہ ہے، پہلی کو بی بی کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عقد کا دن ہے، پھر 18 ذی الحجہ کو جو ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ غدیر کا دن ہے. تو مختلف مقامات پر رسول اللہ نے اعلان کیا ہے. ادھر بھی اب یہ رسول اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے، یہ تو خدا کی طرف سے نا جو کچھ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ لوگوں نے جب باتیں بناتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے بھائی علی کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ اپنے پاس سے بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس بات کی رد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم نازل کیا تھا کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس ستارے کی، اور یہ ستارہ وہی ہے کہ جو کہ نازل ہونا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گھر پہ جس کے بھی نازل ہو، والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی جو نازل ہوا نا اس کی اللہ نے قسم کھائی. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو سردار اور سرور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحبکم تمہارے مولا جو ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. میں اب کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی راہ سے ہٹے ہوں یا گمراہی کی طرف گئے ہوں. یہ تو تم لوگ ہو جو گمراہ ہو سکتے ہو اور ہوتے ہو، اور گمراہی ہے جو اعتراض بھی کر رہے ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یاد رکھو میرا محمد میرا نبی وما ينطق نطق نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، عن الهوى اپنے پاس سے، الا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یہ وحی کے کلمات ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی محمد بولے نا وہ میں بول رہا ہوں. اگر وہ بولے نا کہ علی میرے بعد وصی ہیں، علی امام اول ہیں، علی جو ہے وہ اول و آخر تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے میرے بعد، تو وہ اللہ فرما رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی نہیں بول رہے، وہ اللہ بول رہے. لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ستارہ نازل ہوگا جس گھر کے اوپر، تو وہ گھر وہی ہوگا جہاں میری بیٹی کا عقد ہوگا. خدا کا یہی فیصلہ ہے. اب وہ رات کے وقت ہر ایک کی کوشش کہ وہ دیکھتے رہے نماز عشاء کے بعد کہ جناب آسمان کی طرف کہ کہاں سے ستارہ نازل ہمارے گھر ہو جائے، ہمارے گھر پہ نازل ہو جائے. لیکن نہیں، واقعہ یہ ہوا کہ واقعہ یہ ہوا کہ وہ ستارہ جو ہے جو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب قبلہ آپ کنٹینیو کریں، میں ری سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ کنٹینیو کریں.
اچھا، آپ کنٹینیو تو کرتے مجھے رہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے کے چلے مسجد نبوی سے نماز کے بعد، تو آسمان کی طرف لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر نازل ہو جائے، اور اچانک دیکھا کہ ایک ستارہ آیا، اور وہ ستارہ آیا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے چوکھٹ پر آ کر رک گیا، چھت پر آیا اور رک گیا۔ اب جیسے ہی یہ رکا، رسول اللہ نے بلند آواز میں فرمایا اللہ اکبر۔ یہی یعنی اب دکھا دیا کہ دیکھو یہی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، یہ ہے۔ اب بعد میں کسی کو کوئی ستارے وتارے بناتا رہے وہ اور بات ہے، لیکن یہ تو علی تو وہ ہیں کہ جن کے چھت پر ستارہ نازل ہوتا ہے، ہوں گے کوئی آپ کی نگاہ میں کوئی ستارے؟ بہرحال تو یہ ازدواجی جو 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 عقد تھا اس کے بارے میں، جو رشتہ تھا، خاصگاری تھی، اس کے بارے میں یہ ضروری تھا عرض کرنا کہ دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ جب شادی، ایک نقطہ نظر یہ بھی میں آپ کی خدمت میں دے دوں، جو دنیا والے جو ہیں وہ آپس میں رشتے طے کرتے ہیں، اور یہ رشتہ وہ ہے جو آسمانوں پہ طے ہوا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا نا، رسول اللہ نے پوچھا ہے آ کر کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ تشریف لے کے آئے ہیں، لیکن بی بی سیدہ سے رضایت پوچھی جا رہی ہے کہ کیا تم راضی ہو کہ علی مرتضیٰ کی کا عقد تمہارے سے پڑھ دوں؟ اب یہ جو اللہ کا حکم تھا کہ میں نے اپنے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو میں نے گواہ بنایا ہے اور میں نے عقد پڑھ دیا ہے آسمان پر، اور آپ یا رسول اللہ زمین کے اوپر علی و فاطمہ کا عقد پڑھ دیں، تو اب وہ آ کے اجازت لینا تو ضروری ہے نا۔ تو شرعی عمل جو ہے وہ یہ کہ بیٹی سے اجازت لینا۔ اب ادھر میں چند باتیں کہوں، ہمارے لوگ عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو عیب اور معیوب سمجھتے ہیں کہ بیٹی سے مشورہ لیا جائے شادی کے معاملے میں، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے جو مذہب ہے اس کے اندر کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی زہرا، سیرت ہے، رسول ان اللہ کی کی سیرت ہے، رسول اللہ کو، واہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے نا مقام و منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ ایک آفیشلی یہ کرنا ضروری ہے سرکاری طور کے اوپر، تاکہ وہ سرکاری طور پہ درست مانا جائے۔ لہٰذا رسول اللہ رضایت طلب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب حضرت زہرا کی طرف سے سنیے کیا ہے جواب۔ فرمایا بابا کیا اللہ کے رسول اور اللہ اس رشتے پر راضی ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ! دیکھیں ایک ایک چیز جو ہے، بے شک یہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوئے، بے شک یہ ہادی برحق ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مشعل راہ بھی تو ہیں۔ جب یہ مشعل راہ ہیں تو پھر ان کی سیرت پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں دنیا والے تو اس بات پہ رشتہ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ہماری دنیاوی زندگی کیسے گزرے گی، آگے کا دیکھتے ہیں، لیکن بی بی سیدہ یہ درس دے رہی ہیں سلام اللہ علیہا صلی کہ اللہ علیہ آگے سے پہلے اول کا دیکھو، شروعات کیسے ہو رہی ہے، بنیاد کیسے پڑ رہی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں مثلا فلانا لڑکا جو ہے وہ پیسے والا ہے، فلانی لڑکی جو ہے وہ فلانے خاندان سے، یہ دیکھو کہ اللہ اس شخص سے کتنا راضی ہے، یہ دیکھو رسول اللہ اس شخص سے کتنا راضی ہیں، اہل بیت اس سے کتنا راضی ہیں، آپ کے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام اس سے کتنا راضی ہیں۔ یہ آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ دیندار ہے، آپ کے سینٹر میں آ رہا ہے، شریف لڑکا ہے، باحجاب لڑکی ہے، یہ تمام تر صفات دیکھیں تو وہ صفات۔ درست اور اچھے ثابت ہوں گے۔ اگر آپ دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو دنیاوی نقطہ نظر سے بھی آپ مار کھائیں گے، دینی نقطہ نظر سے تو آپ مار کھا گئے کہ جب بنیاد ہی آپ نے درست نہ رکھی اور بعد میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے زندگی میں اور بچوں کو دیکھا۔ خواستگاری کے لیے کون کون آیا، تاریخ نے کیا لکھا؟ دیکھیے خواستگاری کے لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ رشتہ مانگیے، صحیح ہے، ایک تو یہ بات ہے۔
دوسرا یہ کہ اب روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے، لیکن شرم اتنی تھی کہ دل میں لوگ تو آتے تھے نا کھلم کھلا دھڑمیوں کی طرح کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں اب کرنے کے لیے، تو رسول اللہ ناراض ہو گئے تھے کئی بار. کن کن بعض کن لوگوں کو جو کن نیکی ہے ان کو منع بھی کن کیا. کن لوگوں پہ ناراض، کن کن لوگوں پہ ناراض ہوئے کچھ؟ اب نام نہ کروائیے نا، اچھا چلو اچھا ٹھیک ہے، نام نہیں لے سکتا، اچھا بس جب ٹھیک نام ہے، نہیں لے رہا تو لوگ سمجھ گئے اتنا کافی ہے. اچھا کیا ٹھیک ہے. آپ سنیں گے تو آپ تو شاید ٹی وی کی اسکرین توڑ دیں کہ ان کی ضرورت کیسی ہوئی. کہ ایک وہ صاحب تھے نا جو وہ گاؤں کے کسی چودھری صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ جناب وہ میراثی تھے کہ میں نے رشتہ لینا ہے. تو وہ چودھری صاحب تھے یا شاہ صاحب تھے، انہوں نے مار مار کے برا حال کر دیا ان کا. اب وہ کپڑے پھٹے ہوئے اور گرد آلود کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اچھا پھر میں کیا امید رکھوں. تو لہٰذا ان لوگوں نے بھی امید اپنی رکھی اس وقت تک جب تک عقد نہیں ہو گیا، یعنی اتنا تنگ کرتے تھے. رسول نہیں اللہ مجھے ناراض ہو رہے ہیں ایسا لیکن پھر ایسا بھی تو ان کو نہیں ہے کہ بہت ساری جو اہل بیت سے دشمنی تھی، اس میں ایک دشمنی یہ بھی تھی کیونکہ جب در زہرا جلانے آئے تو اس میں یہ عنصر بھی موجود ہوگا. ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے ہر جگہ ان کو دھتکارا گیا ہے، کیونکہ جب تک یہ اس در اہل بیت پر آ کر خود کو نہیں جھکائیں گے تو یہ تو پست اور برے اور ملون ہی رہے گا نا وہ شخص. خیر، بہرحال مہریہ تو مہریہ مہریہ کیا رکھا؟ مہریہ کیا رکھا جی مہریہ کی رسول طرف اللہ؟ آتا ہوں. میں صرف یہ عرض کروں کہ ہاں مہریہ کی طرف اب آپ آ جائیے. اچھا چلیں، آپ کا سوال مہریہ کیا رکھا. مہریہ بہت سادہ، بہت سادہ تھا. بعض روایات میں آیا 500 درہم، بعض میں آیا 400. 400 سے 500 درہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقرر کروایا تھا مولا علی علیہ السلام سے، وہ اس طرح تھا کہ جو شادی کا بارہ اس میں پورا خرچ ہے. مہر تو اس سے بھی کم تھا، جو دنیاوی مہر کی بات ہو رہی ہے. وہ امیر مومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی آپ زرہ بیچ دیجیے اور کچھ سے جو ہے وہ آپ گھر کے ساز و سامان وغیرہ کا کچھ بندوبست کیجیے، کچھ جو ہے وہ شادی کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ مہر کے لیے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ سے بات کی، کیونکہ یہ حق مہر جو ہے وہ تو تعین کرنا لڑکی کا حق ہے نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بابا جان مجھے یہ فرمائیے کہ مہر تو اوروں کو بھی ملتا ہے، دوسری خواتین جو بھی شادی کرتی ہیں خواتین ان کو ملتا ہے، میرے میں اور دوسری خواتین میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی بی بی چاہتی ہیں کہ ان کا مقام و منزلت دنیا والے سمجھیں. فرمایا بیٹی اگر آپ کو مہر وہ علی کے جو تعین ہوا ہے، جو طے کیا گیا ہے، وہ اگر کم لگ رہا ہے تو اس کے اندر اضافہ کر دیں. کہا بابا میں یہ مہر دنیاوی مہر نہیں کہہ رہی، اگر یہ بھی واپس اگر لینا ہے تو آپ واپس علی کو دے دیجئے. مجھے مہر جو چاہیے وہ چاہیے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے حق شفاعت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کی میں چاہوں میں شفاعت کر دوں. یہ بی بی نے فرمایا تو کیا ہوا؟ اسی لہجے جبرائیل نازل ہوئے، ایک حریر سبز کے کپڑے کے اندر بند کیا ہوا ایک ڈاکیومنٹ تھا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھ کے دیا کہ میں نے اس زہرا فاطمہ زہرا کو یہ حق دے دیا کہ جس کی چاہے وہ شفاعت کریں. اور اس کے بارے میں تو مشہور روایت بھی ہے، وہ روایت نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب روز قیامت ہوگا، اور یہ اہل سنت نے بھی نقل کی، ہمارے پاس تو ہے ہی ہے، جب اہل محشر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر ایک تشریف فرما ہے اور دائیں بائیں تمام 1,23,999 انبیاء تشریف فرما ہے، تو اچانک عاطف غیبی ندا دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اے لوگو یا اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کیونکہ فاطمہ الزہرا دختر پیغمبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آ رہی ہیں. لہٰذا تمام انبیاء کو جو حکم تھا سب نے اپنا سر جھکا لیا. اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جس شان و شوکت سے تشریف لے کے آئیں، وہ بھی بیان ہوا ہے روایت میں کہ وہ نور کی یکماری کے اوپر حوروں کی جھرمٹ میں بی بی جب تشریف لے کے آتی ہیں تو پھر منادی ندا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے فاطمہ الزہرا یہ جنت کا دروازہ
سب سے پہلے آپ داخل ہوں گی اور اس کے بعد کوئی اور داخل ہوگا. بی بی جنت کے دروازے پہ تشریف لے کے جائیں گی اور وہاں جانے کے بعد بی بی اس دروازے سے منہ موڑ لیں گی. پھر آواز آئے گی اے فاطمہ یہ جنت کا دروازہ، آپ اندر داخل کیوں نہیں ہوتی؟ بی بی فرمائیں گی میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ میں اپنے ماننے والوں کو اپنے سامنے جنت میں داخل نہ کر دوں. اور روایت کے یہ الفاظ ہے جس طرح چڑیا اچھے دانوں کو برے دانوں سے جدا کرتی ہے اپنے چونچ سے، اس طرح بی بی سیدہ چنیں گی. یہ ہے نا مثال میں دے رہا ہوں اپنی زبان میں کہ یہ ہے یہ موسوی صاحب جو پروگرام کیا کرتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو حسین حسین کرنے والے تھے، یہ ہیں جو مجلسوں کے اندر میرے بیٹے حسین کو رونے والے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ نیازیں دیتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جس نے میرے حسین کی محبت میں ایک گھونٹ شربت کسی کو دیا. تو وہ بی بی چنیں گی اور جب ان کو چن لیں گی تو اب اللہ تعالی ان کو حکم دے گا کہ اے شفاعت پانے والو زہرا کے در سے یہ جنت جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ. بی بی کا جملہ یہ تھا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا والے میرا مقام پہچان لیں. تو ادھر بی بی کا یہ جملہ اور پھر اس کے بعد یہ تمام تر واقعات. اب جب یہ ان کو شفاعت مل گئی، اب وہ دروازے پر جا رہے ہیں لوگ، تو لوگوں کو بھی یہی حکم ہے جو بی بی کو فرمایا تھا یہ جنت یہ دروازہ اندر داخل ہو جاؤ. اب روایت میں یہ بھی حصہ ملتا ہے کہ یہ جو شفاعت پانے والے حضرت زہرا کے در سے یہ رک جائیں گے دروازے پہ اور وہ کہیں گے کہ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا والوں نے ہمارا مقام نہیں سمجھا. ہم جو فاطمہ والے ہیں، ہم جو بی بی کے چوکھٹ پہ سر جھکانے والے ہیں، ہمارا مقام لوگوں نے دنیا والوں نے نہیں پہچانا، نہیں سمجھا. آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام پہچانا جائے. بھائی ان کا مقام اگر پہچانے دنیا تو کہاں مقام ہے حضرت زہرا، کہاں مقام ہے اہل بیت، کہاں مقام ہے محمد و آل محمد. وہ مقام اور کہا کہ ان کی وجہ سے یہ مقام جو ملا ہے ہمیں دنیا میں نہیں پہچانا گیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پہچانا جائے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم بھی چلے جاؤ جنت میں، پہلے تم جاؤ. اب یہ بھی جنت کے دروازے پہ جا کر رک جائیں گے اور کہیں گے خدایا ہم اس سے پہلے کہ جب تک جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی ہم داخل نہ کر لیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اب اگر کوئی شخص تھا کہ جس میں اہل بیت کا بغض نہیں تھا اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے کچھ حد تک چاہے تھوڑی ہو، اور انہوں نے کوئی احسان کیا ہو، کوئی بھلائی کی ہو، کوئی نیکی کی ہو ان کے ساتھ، یہ جو اہل بیت کے ماننے والے، یہ جو سیدہ کے نوکر، سیدہ کے غلام، سیدہ کے محبین ہیں کنیزان، ان سے اگر کوئی نیکی کی ہو تو وہ یاد رکھیں گے اس نیکی کو اور کہیں گے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کو اجازت، ان کو اجازت، ان کو اجازت، تو وہ لوگ بھی ساتھ جائیں گے. یہ ہے بی بی کا تو مہر جو بی بی کا تھا اب آپ کے سامنے کھل کے آئے. مہر بی بی کا فقط یہ نہیں تھا میں پوری زمین ان کی کائنات لو لاٹ لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے کائنات نہ بناتا. بھائی کہتے ہیں نا تمہارے باپ کا مال ہے، دیکھیں تو زہرا کے باپ کا مال کیا ہے، پوری کائنات ان کے باپ کی ہے. تو مہر دنیا میں دنیا کے نقطۂ نظر سے مہر بی بی کا دیکھنا تول ہی نہیں سکتے بی بی کا مہر. لہٰذا بی بی نے یہ مہر مانگا اور وہ ان کو ملا. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. اچھا جو ازواجی زندگی ہے مولا امیر المومنین اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی، اس کو تاریخ نے کس طرح سے قلم بند کیا؟ وہ نورانی زندگی کے اسلوب کیا تھے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خود فرماتے تھے جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی اور امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کبھی بھی مجھ سے ناراضی نہیں ہوئی اور میں کبھی فاطمہ سے ناراضی نہیں ہوا. یہ ایک احترام کا رشتہ تھا. ہمیں چند درس ملتے ہیں
ان کی ازدواجی زندگی سے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہماری ازدواجی زندگی ہر ایک جو بھی سننے والے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، تو یہ مشعل راہ سے ہدایت پانا اور ان کی سیرت پہ چلنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو ایک تو احترام کا رشتہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان اس حد تک تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زہرا کی شادی کروا رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، ہذہ ودیعتی ابنتی فاطمہ، ہذہ ودیعتی، یہ جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ، یہ میری امانت ہے. دیکھو علی، فاطمہ کا خاص خیال رکھنا، یہ امانت ہے. تو وہ حضرت زہرا، تو اب یہ جن کی شادی بھی اس طرح ہوئی ہے وہ خاص الخاص ہے حضرت زہرا، تو وہ احترام. اور دوسرا جملہ یہ فرمایا تھا کہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرنا فاطمہ کی، اگر وہ تمہیں کوئی امر کریں، اگر وہ تمہیں کوئی بات کریں. تو معلوم ہوا الرجال قوامون علی النساء والی آیہ مبارکہ کو اگر اٹھائیے کہ مرد جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواتین پر حاکم بنایا ہے نا، لیکن ادھر اطاعت حضرت زہرا کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے یہ دلیل ہے بی بی کی ولایت کی، ان کی حجت خدا ہونے کی، کہ یہ امر آپ کو کریں گی نا. تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ جو بات کہے گا اس کی اطاعت نہ. ادھر امیر المومنین کو حضرت زہرا کی اطاعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لہٰذا وہ جب آپ کو واقعہ ملتا ہے کہ دروازے پر جب لوگ آئے تھے، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو دروازے پہ جب لوگ آئے تھے تو بی بی جو تھی وہ اٹھ کے گئیں اور فرمایا یا علی آپ رکیے میں جاؤں گی. تو امیر المومنین علیہ السلام رک گئے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں دروازے پہ گئے؟ بی بی نے فرمایا تھا نا کہ جب رسول اللہ پہ وقت آتا تھا، کوئی مشکل ہوتی تھی تو یا علی آپ سامنے آتے تھے، ابھی آپ پر وقت ہے تو میں فاطمہ آگے جاؤں گی. تو بی بی سیدہ ایک تو چیز یہ، اور بی بی کون ہے کہ جب ان کی دیکھیں نا پہلی ذی الحج کو ان کی عقد پڑھا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن جو رخصتی ہے وہ روایات کے حساب سے 19 ذی الحج کی ہے، یعنی غدیر کے ایک دن بعد 19 ذی الحج. اور وہ رخصتی جب ہوئی ہے تو اس میں جو شامل ہوئے لوگ کتنے تھے؟ 4000 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ 4000 لوگ تھے جو شامل ہوئے تھے اس شادی میں، رخصتی میں. اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ یہود و نصارہ بھی تھے. اور 4000 لوگوں نے کھایا کیا تھا؟ یعنی اب وہ ہوتا ہے نا کہ جناب ولیمہ، بارات کا جو کھانا ہے وہ ایک گوسفند، ایک بکری تھی. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک بکری اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے پورا لاہور لشکر 4000 لوگوں کا جو کھانے کے لیے آئے ہوئے، ان میں سے بہت میں کہوں گا ٹھونسنے کے لیے آئے ہوئے، کھانے کے لیے تو آئے تھے بہت پیارے پیارے لوگ جو رسول پہ ایمان رکھتے تھے، اور بہت سے تھے جو ٹھونسنے والے جن کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے نام تو بتا دیں. کھڑے ہوئے تھے شمع لے کے، اور شمع لے کے جب وہ کھڑے ہوئے تھے دائیں بائیں، کہا دونوں طرف کھڑے تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، کفار بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، ہاتھ میں شمع لی ہوئی تھی تاکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہو. لیکن اچانک دیکھا یہ گیا کہ نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سراسر عالم کو گھیر لیا، مشرق سے مغرب تک. وہ جتنے 4000 لوگوں کے ہاتھوں میں شمع تھی نا وہ مدھم پڑ گئی، نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سب پر بھاری ہو گیا. تو حضرت زہرا اس شان و شوکت سے تشریف لے کے جا رہی ہیں. لیکن درس آپ نے کہا تھا ازدواجی زندگی کا کیا کیا ہے، تو ایک درس یہ بھی مل رہا ہے کہ اتنی شان و شوکت والی مہر کیا تھا، بہت سادہ، اور بہت سادگی سے شادی کس طرح ہو رہی ہے کہ ایک بکری، لیکن ایک بکری 4000 لوگوں نے کیسے کھائی بھائی؟ جیسے دعوت ذوالشیرہ کے اوپر ایک ران سے سب نے کھا کے برا حال ہو جاتا تھا، لیکن اپنی جگہ پر رہتی تھی. برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. لہذا
تو پہلا درس ہمیں جو ازدواجی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے احترام کا. تو ادھر تو دونوں معصوم ہیں، ادھر تو دونوں حجتہائے خدا ہیں. جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، ہم وہ ہیں جو تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم 11 اماموں پر بھی حجت خدا ہیں. تو وہ حجت خدا کا ہونا اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خیر البشر، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو تمام مخلوقات پر سب سے افضل، حضرت زہرا سے بھی افضل، تمام اماموں میں اول امام، وہ وسیع رسول خدا خلیفتہ بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے رسول اللہ کے خلیفہ، جانشین رسول اللہ کے، اللہ کے خلیفہ. تو یہ امیر المؤمنین، اور ان کی جب شادی ہو رہی ہے کس شان و شوکت سے ہو رہی ہے؟ شان و شوکت یہ ہے کہ تمام ملائکہ موجود ہیں، ہر عام و ناقص زمین کے اوپر رینگنے والے جو برے لوگ ہیں یہ وہ لوگ بھی موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، لیکن شادی سادگی سے ہو رہی ہے، دنیاوی نقطۂ نظر سے سادگی سے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے نا، یہی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہے نا، کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی تھی. جب عاص بن وائل نے کہا تھا نا رسول اللہ کو کہ آپ ابتر ہیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا تھا بی بی سیدہ کی ولادت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. یہ ونحر جو ہے نا کہ بی بی کی ولادت ہوئی تو آپ اب یہ وذبح نہیں ہے کہ ذبح کر دیں کسی بکری وکری کو، بلکہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے. میں کہوں گا یا اللہ، دعوت ذوالشیرہ کے اندر جو تیرا اصول تھا کہ ایک ران سے سب کو کھلا دیا، اور ادھر ازدواج جب ہو رہی ہے ادھر ایک بکری سے، تو بی بی کی ولادت پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی ران یا کوئی چیز ہوتی جس سے سب لوگ کھا لیتے. کہا نہیں، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. یعنی اللہ وہ ہے کہ جب حضرت زہرا کی بات آتی ہے نا تو اپنے اصول بھی توڑ دیتا ہے. ولادت پہ یہ بات اللہ نے طے کر دی کہ دیکھو اب میں اصول بھی توڑ دوں. یہ ہو سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی ران ہوتی، لیکن یہ سیدہ آئی ہے، یا رسول اللہ اب بھیڑ بکری کے ذبح سے کام نہیں چلے گا، نہر کریں، اونٹ کا نہر کریں. تو ان کی جب ازدواجی، ان کی جو شادی ہو رہی ہے کتنی سادگی سے ہو رہی ہے. اب درس کی آپ بات فرمانے تو پہلا تو درس یہ کہ احترام، ہمارے گھروں میں کیا احترام ہے؟ کیا بیوی میاں کا احترام کرتی ہے؟ کیا میاں بیوی کا احترام کرتا ہے؟ کبھی ازدواجی زندگی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ راضیہ مرضیہ سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی. اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یا ابو الحسن فرماتی تھی، نام نہیں لیتی تھی، فرماتی تھی یا ابو الحسن، ایسے بلاتی تھی مولا علی علیہ السلام کو، نہایت احترام کرتی تھی. جی کنیت کے ساتھ کیا جی کنیت کے ساتھ بلاتی تھی، نام لے کے نہیں بلاتی تھی. یعنی اتنا احترام، اتنا سب کچھ. تو یہ احترام ایک، یہ ہم لوگ اپنے ازدواجی زندگی، جو کوئی بھی شوہر بیوی ہیں ان کو چاہیے کہ بیوی کے گھرانے سے سب کچھ لیں، تمام تر دروس، ہر چیز، سیرت بیوی کے گھرانے سے لیں، بیوی کے در سے لیں. جو بیوی کے در سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ درست ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انتخاب ہمسر اگر دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پھر وہ فیلئر ہے، لیکن اگر انتخاب خدا اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ انتخاب، شروعات آپ کی اچھی ہوگی تو عمارت بھی اچھی کھڑی ہوگی، اگر بنیاد ہی اگر غلط ہوگی تو عمارت غلط ہوگی، وہ گر جائے گی. لہٰذا انتخاب ہمسر، اور اس کے بعد یہ ازدواجی زندگی کے اندر ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے، اور شادی کا طریقہ بھی سادگی سے. یعنی یہ چیزیں جو ہمیں درس مل رہے ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں. اور چند دروس جو ہمیں اور جو ملتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ایک دوسرے سے رضایت. جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ میں ہمیشہ حضرت زہرا سے، جو مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں ہمیشہ ان سے راضی رہا اور وہ مجھ سے ہمیشہ راضی رہیں. یہ رضایت بھی ضروری ہے. فقط احترام، ایک وقت ہے انسان ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہے لیکن اجباری ہے، زبردستی ہے.
کیونکہ بالکل خدا کا حکم ہے، لہٰذا چونکہ اہل بیت کا حکم ہے، لہٰذا میں اپنے میاں کا احترام کر رہی ہوں یا اپنی بیوی کا احترام کر رہا ہوں، تو وہ ایک احترام اپنی جگہ پر، لیکن رضایت ون پیج پر ہونا کہ جو آپ ان کی سوچ سے ہم آہنگی کرنا، ان کی سوچ میں ڈھل جانا. ہماری جو بیٹیاں سن رہی ہیں وہ آج کل بے صبری پیدا ہو گئی ہے. ایک درس جو ہمیں اور لینا ہے وہ صبر کا ہے کہ آپ صبر لیں. اتنی طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں اس معاشرے کے اندر، کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ صبر نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے میاں کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتی جو آپ کا فرض ہے. آپ چاہتی ہیں میاں آپ کے رنگ میں رنگا جائے، ایسا درست نہیں ہے یہ ازدواجی زندگی. آپ کو بھی صبر سے کام لینا ہے. میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو ان کے لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ بی بی سیدہ کے درس سے درس لو، ان سے پڑھ کے تمہارے لیے کوئی مشعل راہ نہیں ہے. اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے درس لو. امیر المومنین علیہ السلام سے پڑھ کے تمہارے لیے کوئی نہیں ہے درس دینے والا. اللہ اپنی بیوی کا، ازواج کا گھر میں خیال رکھیں. دیکھیں ہماری شریعت میں یہ تک ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ، زبردستی آپ کہیں جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، ارے میں گھر میں آیا کھانا کیوں نہیں بنا. یہ اس کے فرائض میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے بچوں کو دودھ بھی پلائے نا تو اجرت مانگ سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا جو طریقہ کار ہے کہ بیوی گھر میں ہے وہ ملازمہ ہے. اب ذرا یہ میرے بیٹے بھی سنیں، نہیں بھائی یہ آپ کی بات غلط ہے. میرے بیٹے اگر کوئی سن رہے تو اپنے کانوں میں یہ بات ڈال لیں کہ بیوی آپ کی ملازمہ نہیں ہے، بیوی آپ کی شریک حیات ہے. بیوی وہ ہے جو دنیا میں بھی آپ کی مددگار ہے اور دینی کاموں میں خاص کر کے. دراصل اس کا مقصد شادی کا یہ ہے کہ دینی کاموں میں آپ کی معاونت کرے، دینی کاموں میں آپ کی مددگار بنے، دینی کاموں میں اگر آپ آگے جا رہے ہو تو آپ کو نہ روکے. اسی طرح سے جو شوہر ہے وہ بھی، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو گناہ کے لیے کہتے ہیں کہ سر پہ حجاب نہ کرو، سر کھلا رکھو، یہ ہمارے جاب کا تقاضا ہے، یہ ہمیں پارٹیوں میں جانا ہے تو آپ یہ لباس پہنے اور سر سے حجاب اٹھائے. ایسے لوگوں کو اللہ ان کی ہدایت کرے، لائق ہدایت اگر ہیں خدا ان کی ہدایت کرے. بہت غلط ہے. لیکن شوہر کی اطاعت مشروط ہے. شوہر کی اطاعت اگر معصیت الہی کی بات کی جائے کہ نماز نہ پڑھو، حجاب نہ کرو، تو ادھر وہ نہیں کر سکتی اطاعت، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اطاعت نہ کرے کیونکہ خدا کی اطاعت افضل ہے. لہٰذا یہ ان شوہروں کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ، اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے نا کہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے جاؤ نا تو اپنے سے زیادہ ایمان والوں کا رشتہ ڈھونڈو، تاکہ بیوی جو ہے وہ کیا ہے اثر میں آتی ہے نا شوہر کے. تو لہٰذا اگر بیوی ہو تو اگر اس کا رشتہ ڈھونڈنا ہو لڑکی کا تو لڑکی کا دیکھیں، امام صادق نے اصول بتا دیا، جو آپ سے زیادہ دین میں آگے ہوں ان کی طرف جاؤ. اور مرد کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ جناب یہ کتنی خوبصورت ہے، جناب یہ کون سی زبانیں بولتی ہیں، جناب یہ کون سی جگہ پہ نوکری کر رہی ہیں، ان کی سیلری کتنی ہے. یہ تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا آج کل. نہیں بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا خوبصورتی نہ دیکھو، دیکھو خوبصورتی، کیونکہ یہ بھی ایک اچھی خاتون کی صفات کے اندر سے روایات میں ہے. ٹھیک ہے خوبصورتی وغیرہ آپ دیکھیں، لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ دیندار ہے بھی کہ نہیں. آپ کی نسلوں کا سوال ہے، آپ کی آگے جو اولاد ہوگی کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین اہل بیت پر ہو یا نہ ہو؟ اور اگر دین اہل بیت پر ہو تو کس طرح سے ہو کہ جب کتابوں میں لکھا ہوا رسمی طور کے اوپر ہاں جی ہم شیعہ ہیں ایسے ہو یا نہیں، یا پریکٹسنگ شیعہ ہو. اور لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، جو ذہن میں کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات دینی معاملات کے ساتھ چل نہیں سکتے. دونوں اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے، کلیش ہے، یعنی دنیاوی معاملہ اور دینی معاملہ اگر دونوں کو اکٹھا لے کے چلیں دین اور دنیا کو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط سوچ ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دینی معاملہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، دنیاوی معاملے کے اوپر اس کو فوقیت دیں، تو آپ کی دنیاوی معاملات کامیابی ہوگی. خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے دروازے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دیکھو، اور گمان اللہ تمہیں ادھر سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، بس وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو کہتا ہے نا وہ پورا کرتا ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ قدرا، لیکن اللہ اپنے حساب کے حساب سے، جو اس کا اپنا طریقہ کار ہے اس کے حساب سے وہ کرے گا. تو لہٰذا ہمیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل، دین کو آگے رکھے. ازدواجی زندگی ہو، ازدواج شوہر اور بیوی کا انتخاب کرنا ہو، اور پھر زندگی گزارنا، پوری زندگی ہماری جو ہے وہ خدا کا اور اپنے وقت کے امام کے لیے ہونی چاہیے. یہ بدن ہمارا نہیں ہے، ہمارے امام کا ہے. یہ بدن، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ اور امام کا ہے. جی بے شک ایسے. اچھا، تو قبلہ جو ہمارے معیارات ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام نے معیارات وضع فرمائے، اس میں کتنا فرق ہے؟ بہت وقت ہمارے پاس کافی محدود ہے، مختصر سا 2 منٹ. جی، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے. دیکھیں، میں جب یہاں ٹورنٹو میں ملٹن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں جب کافی دفعہ لوگ میرے سے بات کرتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری جنریشن کے اور جو مطلب بلکہ یوں کہوں کہ جو 30 سال سے اوپر ہو گئے یہ میرے لیے جو ہے یہ اہم نہیں ہے. میرا ہدف جو ہے وہ بچے اور جوان ہیں، یہ میرا ہدف ہی نہیں ہے. یہ لوگ یہ بن چکے جو بننا تھا. جتنے شیعہ ہیں ہمیں پتہ ہے، ارے آپ کچھ بھی بولتے رہیں، کان میں کوئی بات جاتی ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کان کے اوپر بہت موٹی میٹل کی چادر لگائی ہوئی ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کو اور سن رہے ہیں، اور واہ 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 مولانا، اور کام وہی کریں گے. بھائی، آپ اگر کسی گھر میں ساس سسر خدا نے بنا دیا اور آپ کو عزت دے دی، اب وہ آپ کا بیٹا اور بہو ہے، ان کے لیے اس لیے آپ کو بنایا کہ وہ آپ کا احترام کریں اور آپ ان کی مدد کریں، ہدایت کریں دینی دنیاوی کاموں میں، یا اس لیے بنایا کہ آپ عذاب بن کے ان پر نازل ہو جائیں؟ مت تنگ کریں. ابھی آپ کی عاقبت کا مسئلہ ہے، ابھی آپ کے قبر کی منزلیں آپ کے بہت نزدیک ہے. بہو کو ناک میں دم کیا ہوا، بیٹے کا ناک میں دم کیا ہوا، یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ کہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں، کہ ماں باپ کا احترام، کوئی احترام نہیں. اولاد کو ٹائم دینا ہے، کوئی ٹائم نہیں دیتا. بیوی کو ٹائم دینا ہے، نہیں دیتا. شوہر کو ٹائم دینا ہے، نہیں دیتی. یہ تو بھائی معاشرہ بگڑ چکا ہے. میں آپ کو کھلی بات کروں کہ یہ معاشرہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب یہ صرف لطف اہل بیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلا رہے ہیں، ورنہ اس لائق نہیں رہے ہم لوگ کہیں پہ منہ دکھا سکیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکیں. اس لیے اگر ہمارا ہدف جی تو اگر ہمارا ہدف ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہماری آئندہ کی نسلیں سدھر جائیں، ان بچوں پہ محنت کی جائے. جو کچھ بھی آپ کورے کاغذ کے اوپر لکھیں گے نا، وہ لکھا ہوا دکھائی دے گا آپ کو. لہٰذا ان پر کام کریں، ان کو اپنے سینٹرز میں لے کے جائیں، دینی مراکز میں لے کے جائیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام اور بی بی سیدہ کی ازدواجی زندگی سے درس لینا ہے کہ اب جو ہم نے زندگی جو گزارنی ہے، اب جو ہم نے انتخاب ہمسر کرنا ہے، ابتدا ہم نے کیسے کرنی ہے، زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، کس احترام سے. جو شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں میاں کے، کچھ حقوق ہیں بیوی کے، کچھ فرائض ہیں میاں کے، کچھ فرائض ہیں بیوی کے. جی، ان کا خیال اگر رکھا جائے تو پھر بات بنتی ہے. اگر آپ کو پرواہ ہی نہ ہو شوہر بیوی کی، تو آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کو خدا کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کے احکامات کی آپ پرواہ ہی نہیں کر رہے. لہٰذا عزیزان گرامی، اپنے گھر کی ازدواجی زندگی کو اگر درست نہ کیا تو فشار قبر ہوگا، اگر آپ کا ذمہ داری آپ کے سر پر آ رہی ہوئی. ورنہ صبر سے کام لیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب کو ٹورنٹو کینیڈا سے. ازدواج امیر المومنین و جناب سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہمارا موضوع رہا، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز جمعرات ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما.